إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہم سب پہ پیارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین کرام، تمام روزے داروں، تمام مسلمانوں، تقبل اللہ منا صیامنا و قیامنا و دعاءنا و صالح اعمالنا۔ اللہ تعالی ہمارے ہر قسم کی عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، صدقہ خیرات کو، تلاوت قرآن کو، زکوٰۃ کو اور دیگر عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ الحمدللہ آج ہم نے 11واں روزہ مکمل کر لیا اور ہند و پاک میں شاید 10 روزے مکمل کر لیے۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ جو ان دنوں کی عبادتوں میں جو کمی رہ گئی ہے یا نقص رہ گیا ہے، اللہ تعالی اس کو اپنے فضل سے مکمل کرے اور قبول فرما لے، اور آنے والے دنوں میں ان 10 دنوں سے بہتر انداز میں ہمیں روزہ رکھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، ذکر و اذکار کرنے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ تو ہر رات ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی دلاتا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی دلا دے، اور اس رحمت اور اس برکت کے مہینے کو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے بہترین کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی کچھ توبہ کے تعلق سے، رجوع الی اللہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنا ہے۔ 2 دن سے بات ہو رہی تھی کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، جو بھی گناہ کرتا ہے مسلمان، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ایک عبادت الحمدللہ اللہ نے رکھی ہے۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی انسان کر جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب غیر مسلموں میں تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس توبہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اگلے جنم میں ہم کو اللہ تعالیٰ کوئی اور جو ہے نا شکل میں، کوئی اور حیوان کی شکل میں یا جانور کی شکل میں پیدا کرے گا۔ اب جب یہ تصور ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو آگے چل کے جو ہے کچھ اور شکل میں اللہ ہم کو پیدا کرے گا، تو اب ان کو بہانہ مل جاتا ہے، اور بھی گناہ کرتے ہیں، اور بھی گناہ کرتے ہیں، اور بھی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا گناہوں کا۔ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں نے نافرمانی کی، تو اب وہ جو اپنے گناہ پر جو نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یہی توبہ ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ارے میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گناہ کر دیا، میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ دیا، میں نے جو ہے نا زنا کر دیا، میں نے چوری کر دی، میں نے سود کھا لیا، ارے یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ جو گناہ اس سے ہوا ہے اس پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، جو نافرمانی ہو گئی ہے، اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہی توبہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا التوبۃ الندم، الندم التوبہ، یعنی توبہ ندامت بھی ہے اور ندامت توبہ بھی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا ہمیں جو غلطی ہم سے ہو گئی اس پر نادم ہو جائے، یہی توبہ ہے۔ جب انسان اپنے غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کیا۔ یہ احساس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، احساس جاگتا ہے کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو اب فوراً کیا کرتا ہے؟ اس غلطی کو چھوڑتا ہے، اس غلطی کو دور کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اور آئندہ کی راہ جو ہے نا نیکی کے راستے پر چلتا ہے۔ آئندہ غلطی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلتا ہے، یہی توبہ ہے۔ تابہ یتوب کے معنی پلٹنا ہے، یعنی جو غلطی کیا اس سے پلٹ جائے، اس سے رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، یہ ہے توبہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں، 2 نہیں، کئی مرتبہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سارے کے سارے مسلمان مل کر توبہ کر لو تاکہ کامیابی مل جائے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا
अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, अय मोमिन बंदो अगर तुमसे गलती हो गई, नादानी हो गई, कुछ गलती नाफरमानी हो गई तो क्या करो, अय मोमिनो तुम अल्लाह की तरफ पलटो, तौबा करो, उस गलतियों से माफ़ी मांग लो, अल्लाह की तरफ पलटो। ये अल्लाह की तरफ पलटना, साबिक़ा गुनाहों को छोड़ देना, इसमें कामयाबी है कहा है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि इस तौबा की वजह से तुम्हें कामयाबी मिल जाए। तो मालूम हुआ जो तौबा नहीं करते हैं उन्हें कामयाबी नसीब नहीं होती, जो तौबा करते हैं गुनाह करके उन्हें कामयाबी नसीब होती है, दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। तो लिहाजा तौबा एक इबादत है, तौबा एक इबादत है, इस्तग़फ़ार एक इबादत है। और ये इस्तग़फ़ार का करना, ये तौबा का करना, ये अम्बिया के लिए भी था, आम मुसलमानों के भी लिए है। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उन्होंने जो है तौबा किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, इस्तग़फ़ार किया। इसी तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है, जब उनसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रखा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि तौबा की इबादत, इस्तग़फ़ार की इबादत, ये अम्बिया के लिए भी है और आम मुसलमानों के लिए भी है। और इस इबादत से दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है। हाँ, जैसा कि कहा गया, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो लिहाजा जैसे ही गलती हो जाए, जैसे ही नाफरमानी हो जाए, तौबा करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ गलतियों पर तौबा करना ये नहीं है, अगर कुछ नेक आमाल में कमी रह गई है, नेक आमाल में कुछ कमी रह गई है, हमने कमा हक़ अल्लाह का हक़दार नहीं किया, नमाज़ें जैसे पढ़ने चाहिए तो वैसे नहीं पढ़े, कुरान की तिलावत जैसे करना चाहिए था वैसा नहीं किया, लिहाजा हम ऐसे मौके पर भी अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह जैसी बात हमें करनी चाहिए थी वैसी बात हमने नहीं की, अल्लाह हमें मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह जो कमी रह गई उसके ताल्लुक़ से हम जो है माफ़ी चाहते हैं। तो लिहाजा नेक आमाल करने में जो कमी रह गई है उसके ताल्लुक़ से भी तौबा करना है, उससे ताल्लुक़ से भी इस्तग़फ़ार करना है। हाँ, अब क्या वजह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेर लो, ज़ोहर की नमाज आपने 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ ली, अस्सलाम वालेकुम सलाम फेर दिया, तो कहा, एक हदीस में आया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहो। हालांकि हमने नमाज पढ़ी है, सूरत फ़ातिहा पढ़ी है और कोई सूरत पढ़ी है, क़ियाम किया है, रुकू किया है, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम अल्लाह की ताज़ीम बयान की है, सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहकर अल्लाह की दोना बड़ाई बयान की है, अत्तहियात पढ़ा अल्लाह के लिए, दुरूद पढ़ा है, नमाज अदा की है वज़ू के साथ मस्जिद में। फिर अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जब तुम सलाम फेरो फ़र्ज़ नमाज़ों से, हर नमाज के बाद 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहो। तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई कमी रह गई है फ़र्ज़ों में, अगर इबादत में कुछ कमी रह गई है, उससे भी इस्तग़फ़ार करना है, सिर्फ गुनाहों पर इस्तग़फ़ार नहीं करना। कोई कह सकता है बंदा कि मैंने गुनाह ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है कोई कहे, तो लिहाजा सिर्फ गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार नहीं है, बल्कि इस्तग़फ़ार जो है ना नेक आमाल के करने के बाद भी जो है ना इस्तग़फ़ार है। जैसा कि फरमाया हज के ताल्लुक़ से, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जब तुम हज से फ़ारिग़ हो जाओ तो क्या करो, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। हालांकि हज पूरा जो है ना अल्लाह का ज़िक्र है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मिना में क़याम करना, अरफात में क़याम करना, मुज़दलिफ़ा में क़याम करना, मिना में क़याम करना, क़ुरबानी करना, तवाफ़ करना, बाल का कटाना, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन इसके बावजूद कहा गया है कि नहीं, अल्लाह को बहुत याद करो जैसे तुम्हें अपने बाप दादा को याद करते हो। अब वज़ू करना क्या है, पाकी सफाई है। अल्लाह ने कहा नमाज के लिए वज़ू करो। अब हमने वज़ू किया, वज़ू के बाद फिर दुआ सिखाई गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह का ज़िक्र करो और इसके साथ साथ क्या कहो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना दे और पाक व साफ़ होने वालों में से बना दे। देखिए यहाँ तौबा का जिक्र आया। तो लिहाजा हर नेक अमल करने के बाद भी उसमें कमी पेशी रह गई, उससे भी जो है हमें इस्तग़फ़ार तौबा करना है और गुनाहों से भी जो है हमें माफ़ी मांगनी है। जो गुनाह हमसे हो गए हैं उससे माफ़ी मांगनी है। अब कौन से गुनाह से माफ़ी मांगनी है? हर गुनाह से, छोटा गुनाह हो बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से माफ़ी मांगनी है। हाँ, अगर कोई शिर्क करता है, खबर के पास जाता है, पीर के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है, खबर के पास जाके
اے خبر والے فلاں دے، وہاں پھول چڑھاتا ہے، وہاں پر جو ہے چادر چڑھاتا ہے، وہ قبر کا طواف کرتا ہے، خبر والے سے مانگتا ہے، یہ سب گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے، اس سے بھی توبہ کرنا ہے۔ ہاں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جو شرک کر کے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، تو لہذا ہمیں شرک سے توبہ کرنا ہے۔ اسی طرح بدعت کے کام کرتا ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، اگر وہ کئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اب عید میلاد النبی کا جشن منانا کہیں قرآن میں ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، خود اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور کئی ایسے اعمال ہے جو دین میں جو ہے نا بندہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتا ہے، اپنی طرف سے زیادہ کر لیتا ہے، جس کو بدعات کہتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے بدعت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور بدعت سے بچائے۔ تو اگر کوئی بدعت کا کام کرتا تھا اس سے بھی اس کو توبہ کرنا ہوگا، اس سے بھی استغفار کرنا ہوگا، اور اگر کوئی زنا بدکاری کرتا تھا اس سے بھی ہم توبہ کرنا ہے، اگر کوئی سود کھاتا تھا اس سے بھی ہمیں جو ہے نا توبہ کرنا ہے، اگر کوئی چوری کرتا تھا اس سے بھی جو ہے نا ہمیں توبہ کرنا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا، خیانت کرتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، یا کوئی مال جو ہے نا ہڑپ کر لیتا تھا، یا کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا، کسی کے مکان کو ہڑپ کر لیا، کوئی اور چیز جو ہے نا چوری کر کے گھر میں لا لی، ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ کسی کا دل دکھایا اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے اس سے بھی ہمیں معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے۔ اگر بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے اس سے بھی ہمیں جو ہے نا معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ بھائی بہن کے حقوق ادا نہیں کیے، دوستوں کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اس سے بھی ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے۔ لہذا چھوٹا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے یا بڑا گناہ ہو جائے اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا ہے۔ روزہ نہ رکھے اس سے بھی توبہ کرنا ہے، اگر نماز نہ پڑھے اس سے بھی جو ہے نا توبہ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے اس سے بھی توبہ کرنا ہے۔ تو لہذا حرام کام اگر ہو جائے، ناجائز کام ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، معمولی سے گناہ ہو جائے، ہر حال میں ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا بات ہے تم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے؟ کیا بات ہے تم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ کیا بات ہے تم توبہ استغفار نہیں کرتے؟ اللہ پوچھتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں اس سے مغفرت نہیں چاہتے؟ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، تم سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، بڑے سے بڑا آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، مرد سے گناہ ہو جاتا ہے، عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، بوڑھے سے گناہ ہو جاتا ہے، جوان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا بات ہے تم لوگ توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون، اس کے سامنے جو نہ گڑگڑاتے، کیوں نہیں استغفار کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، قرآن کا ہے، اسی طرح یہ مہینہ مواسات کا ہے، اسی طرح یہ مہینہ توبہ کا ہے، یہ اللہ سے رجوع کرنے کا ہے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، شیطان بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو لہذا اس مہینے میں اللہ قریب ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار ہونی چاہیے، توبہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ کیا فرمایا؟ واستغفر اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم، بڑا ہی معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر گناہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا اور حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی توبہ استغفار کرنے کی؟ بتائیے آپ، وہ معصوم تھے، تمام انبیاؤں کے سردار ہے، آسمان سے جبرائیل کا فرشتہ آتا ہے، سلام کا پیغام پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایسے رسول کو روزانہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے 100 مرتبہ روزانہ، اور ہم کہتا ہے آج کا مسلمان نہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، میں کیوں کر توبہ کروں؟ نعوذ باللہ، یہ غرور ہے، کبر ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، معافی نہ چاہنا، یہ شیطان کی خصلت ہے، شیطان کی صفت ہے۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا، تواضع اختیار کرنا، یہ انسان کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے غلطی ہوئی،
انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، غلطی کا اعتراف کیا، احساس گناہ ہوا اور انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے اڑ گیا، اس نے غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم جو ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں کیوں کر جو ہے نا میں اس کو سجدہ کروں۔ دیکھیے غلطی کا احساس نہیں ہوا، تو لہٰذا اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے راندا کیا۔ اور آج بھی جو مسلمان توبہ استغفار نہیں کرتے، گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں چاہتے اللہ سے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا انہیں ڈر جانا چاہیے، تو لہذا اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے توبہ کرنا چاہیے گناہ کرنے کے بعد، کہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ پکڑے گا، اللہ عذاب دے گا۔ اللہ اگر پکڑے گا تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اگر اللہ عذاب دے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، سوائے ایک چیز بچائے گی اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے ایک چیز بچائے گی، جہنم سے ایک چیز بچائے گی، وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرے گا۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، احساس گناہ کے ساتھ وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سارے گناہ، ہاں سارے گناہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، حرام کام جو کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ناجائز کام وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، التوبہ تہدم ما کان قبلہ، یعنی توبہ سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب انسان 60 سال کا ہو گیا، 60 سال پہلے جتنے بھی گناہ کیے، وہ حرام کام جتنے بھی کیے، بڑے بڑے گناہ کتنے بھی کیے، جتنے بھی جو ہے نا چھوٹے گناہ کیے، جو بھی بڑا گناہ کیا ہوگا، اب 60 سال کے بعد اس نے احساس گناہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، اعتراف گناہ کے بعد وہ نادم ہوا، شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، اور اللہ کے سامنے گر گیا، معافی مانگا، اے اللہ تو تواب ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تو جو ہے نا توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ میں اپنے سابقہ گناہ پر نادم ہوں، اے اللہ میں دوبارہ ایک گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ نماز نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ میں روزے نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ میں زنا نہیں کروں گا، دوبارہ میں چوری نہیں کروں گا، دوبارہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دوبارہ میں غیبت نہیں کروں گا، دوبارہ میں کسی کو حملہ نہیں کروں گا، دوبارہ کسی کے زمین پر میں زمین ضبط نہیں کروں گا، دوبارہ کسی کے دل کو نہیں دکھاؤں گا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں گا، فلاں اللہ نہ بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کروں گا، تیرے حقوق ادا کروں گا، جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما دے۔ اپنی سارے گناہوں کی پوٹلی، سارا پوٹلی اللہ کے سامنے رکھا، معافی مانگا، اللہ نے ایک لمحے میں اللہ نے معاف کر دیا، ایک لمحے میں اللہ نے معاف فرما دیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب 60 سال ہو گئے، 60 سال کے بعد اس کو احساس گناہ، اعتراف گناہ ہو گیا، اب اس نے سچی توبہ کی، نادم ہوا، شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پر، اپنی پچھلی زندگی پر، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، اپنے سارے گناہوں کی پوٹلی رکھ دی اللہ کے سامنے۔ اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ ان رحمتک اور ان رحمتی وسعت کل شیء کہتا ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، بڑی ہے، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اللہ میں رجوع کرتا ہوں، میں آئندہ گناہ کو نہیں کروں گا۔ اب اس نے سچی توبہ کر لی 60 سال کے بعد، یعنی 60 سال منمانی زندگی گزارا، شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا، رفض کی بات مانتا رہا، لیکن 60 سال کے بعد اس کو احساس ہوا ایسا گناہ کا اور اعتراف گناہ ہوا، اس نے سچی توبہ کر لی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سچی توبہ کرنے والا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کیسے معاف ہو گئے؟ یہ 60 سالہ بوڑھا گناہوں سے معاف کیسا ہو گیا؟ ابھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوا ماں کے گود میں، ابھی جو بچہ ہوا، کیا اس کے جسم پر کوئی گناہ رہتا ہے؟ کوئی گناہ باقی رہتا ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ گناہوں سے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے 60 سالہ بوڑھا، جس طرح ابھی جو ہے نا کوئی ماں نے کسی بچے کو جنم دیا، اس طرح پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، الحمدللہ، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں یا جو بڑے یا چھوٹے گناہ کرتے ہیں، ان ساروں کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ توبہ بہت بڑی نعمت ہے، توبہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے، مسلمانوں کو جو ہے نا توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک موت کا فرشتے کو ہم نہ دیکھ لیں، جب تک ملک الموت نہ آ جائے جان لینے کے لیے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یا پھر قیامت کے دن جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور مشرق میں ڈوبے گا، اس وقت تک جو ہے نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، الحمدللہ۔ اور توبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے،
صرف پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو ہے نا اپنے سابقہ تمام گناہوں پر سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ایسے پاک ہو جائیں گے گویا کہ آپ سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں۔ کہا کہ تم گناہ کرتا ہے اللہ جیسے ہی توبہ کرتا اللہ معاف کرتا ہے، پھر میں گناہ کرتا ہوں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تم توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ پھر اللہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول پھر میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم گناہ کرتے ہو پھر توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے۔ اس طرح سے کئی مرتبہ سوال کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ معاف کر کے کبھی نہیں تھکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان گناہ کر کر کے تھک جائے گا، توبہ کر کر کے تھک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرے گا، وہ معاف کرے گا۔ تو لہذا ہم بعض مرتبہ شیطان جو ہے نا ورغلاتا ہے، دوست احباب بھی ورغلاتے ہیں، ارے کیا ہے بھائی صبح میں گناہ کیا، شام میں جو ہے نا توبہ کیا، شام میں گناہ کیا، صبح میں توبہ کیا، یہ کیا ہے کھیل تماشا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ سے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی غلطی ہو گئے، اندر سے دل سے ہونی چاہیے، خالی اوپر اوپر توبہ توبہ ایسا نہیں مار لینا ہے۔ اندر سے واقعتاً تم کو احساس ہوا گناہ کا، شرمندگی ہوئی اور توبہ کرے۔ دن میں 100 مرتبہ جو گناہ ہو جائے اور 100 مرتبہ اگر آپ توبہ کریں انشاءاللہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اوپری نہیں، اندر سے اخلاص کے ساتھ، اعتراف گناہ کے ساتھ، گناہ پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اگر ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، رجوع کریں گے، ایک نہیں 100 مرتبہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خاص طور سے اس ماہ میں روزے کی حالت میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے استغفار کرنے، اللہ سے معافی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کر کے آنے والے دنوں میں اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اب توبہ استغفار کر کے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان چھوٹا یا بڑا گناہ کرتا ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو کی دعا کو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا جو ہے نا آپ سبھوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع ہو جائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو میں کہتا ہوں یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کے روزے، یہ نماز تراویح، یہ قرآن کا مہینہ، یہ تراویح کا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ توبہ کرنے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے بہترین چانس ہے، گولڈن چانس ہے، موقع ہے۔ سارے مرد ہی توبہ کر لیں، سارے ہی عورتیں توبہ کر لیں، سارے ہی مسلمان توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اور خاص طور سے اس وبا، اس پریشانی میں، اس بیماری کے وقت میں تو اللہ کی طرف بہت زیادہ پلٹنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے، جیسا کہ میں نے فرمایا اللہ اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ اللہ کر کے پاک و صاف ہو جائیے تاکہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ انشاءاللہ مزید باتیں کل توبہ کے تعلق سے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں یہ ان باتوں کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اگر ایک بندہ بھی جو گنہگار تھا اس نے سچی توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لیا تو وہ آپ کے لیے بھی اجر ہے، میرے لیے بھی اجر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے نا باقاعدہ پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ سارے رمضان تک، رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے والے سننے والے کو سچی توبہ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما لے، اس ماہ مبارک کو بہتر انداز سے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ روزہ پہلے سے بہتر انداز میں روزے رکھنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔